السلام علیکم حسن بھائی۔ السلام۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بار بار مذاکرات کی کوششیں کیوں ناکام ہو چکی ہیں؟ کیا اس کی وجہ خالص طور پہ دونوں ممالک کے قومی مفادات ہیں، یا پھر دونوں ممالک کی قیادت کی ایگو اور پاور پولیٹکس اس کی بنیاد ہے، یا محض دونوں فریقین کی قیادت کا ایک دوسرے پر عدم اعتماد ہی اس میں بنیادی ہرڈل ہے؟ کیونکہ بظاہر ایران اپنے انقلابی موقف سے پیچھے ہٹنے کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے، اور امریکہ اپنی عالمی بالادستی کی وجہ سے ایسی شرائط چاہتا ہے جنہیں ایران قبول نہیں کر سکتا۔ فائنینشیل ٹائمز میں ایک ماہر سیاسیات ولی نصر صاحب نے اپنے حالیہ آرٹیکل میں دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی رجیم نے خودکشی کا راستہ چن لیا ہے۔ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں جتنے بھی دنیا کے یا تاریخ کے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ذاتی تجربے، مشاہدے اور اعتراف کی جگہ پہ لے آئیں۔ جو انسانی جبلت فرد میں کام کرتی ہے، وہی اس کی منصبی حیثیت میں کسی ادارے کا سربراہ بن جائے وہاں کرتی ہے، قوم کا فرد بن جائے وہاں کرتی ہے، دین کا عالم بن جائے وہاں کرتی ہے، ریاست کا سربراہ بن جائے وہاں کرتی ہے، عالمی طاقت بن جائے وہاں کرتی ہے۔ انسانی جبلت اور فطرت کے اندر کچھ مضمر چیزیں ہیں، آپ اس کو فرد کی سطح پر لے آئیں۔ آپ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی کا تنازع ہو، اس تنازع میں جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ معاشرے کی سطح پہ ہوگا، وہی کچھ ملکوں کی سطح پہ ہوگا، اور وہی کچھ عالمی سطح پر ہوگا۔ ایک ہی طریقے سے انسانی جبلت، انسانی فطرت وہ کام کرے گی۔ انسان ڈومیننس چاہتا ہے، انسان تفوق چاہتا ہے، انسان برتری چاہتا ہے، انسان اپنی حیثیت منوانا چاہتا ہے، انسان اپنی شناخت کا تحفظ چاہتا ہے، انسان اپنی بقا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیوست ہیں۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے لڑائی میں دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور عالمی سطح پر اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ یعنی اس مقدمے کو بھی اصولی طور پہ پیش کرنا چاہیے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ کوئی اخلاقی استحقاق نہیں رکھتا دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا یا بادشاہ بننے کا، یا یہ استحقاق کو ماننا میرے لیے کوئی دینی اخلاقیات کا موضوع نہیں ہے کہ میں نہیں مانوں گا تو میں گناہگار ہوں گا۔ یہ دنیا کے مسلمات میں سے، یا ایرانیوں کے بارے میں یہ حق ماننا کہ وہ یہ چاہیں کہ وہ برتری کی جگہ پر ہوں، وہ مثال کے طور پر ڈومینیٹ کریں، وہ اپنی حیثیت، اپنی جداگانہ شناخت کا تحفظ کریں، ان میں سے کوئی بھی چیز کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے، کوئی حرمت کے دائروں میں سے نہیں ہے۔ یہ دین اور اخلاق کی بحث نہیں ہے، یہ انسانی جبلت کی بحث ہے۔ اس جبلت میں دین کیا کرتا ہے؟ پابند اقدار کرتا ہے اخلاقی چیزوں کے بارے میں، اور اقدام قتل کے بارے میں، انسانی جان کو جہاں پہ حرمت لاق ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ اپنے اس تحفظ کے لیے دنیا پہ چڑھ دوڑیں، دنیا کو تہو بالا کریں، لوگوں کی جان لے لیں، تو دین آ جائے گا، وہ آپ کو بتائے گا۔ باقی چیزیں دنیا کے اصولوں پہ چلتی ہیں۔ تو دنیا کے جو اصول ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ دنیا صرف دعووں پہ نہیں چلتی، دنیا کانسیکوینسز پہ چلتی ہے۔ میں اگر ایک دعویٰ کرتا ہوں، تو اب اگر میری بیوی یہ دعویٰ کرے کہ بھئی میں تمہاری حیثیت کو نہیں مانتی، اور میں اس جگہ پہ ڈومینیٹ کروں گی، تو اس کے کچھ کانسیکوینسز نکلیں گے۔ وہ کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اگر میں مالی افادیت کی جگہ پہ کھڑا تھا تو میں ہاتھ کھینچ لوں گا، میں ہاتھ کھینچ لوں گا تو وہ بھوکی ہو جائے گی۔ تو بھوکی ہونے کے بعد دونوں رستے ہیں، وہ یا مجھے چھوڑ کے چلی جائے یا میرے ساتھ کوئی موافقت کی بات کرے۔ تو دنیا بھر میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو گھر میں ہوتا ہے۔ اب ایران مثال کے طور پہ اگر ڈومیننس چاہتا ہے تو بھائی جتنے پرزے، جتنے ان کے پاس ڈرون، جتنی بندوقیں، جتنے میزائل ہیں، وہ چلا لے۔ وہ اگر چل کے ختم ہو گئے تو ڈومیننس کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد امریکی شرائط پہ گفتگو کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے امریکہ کو، اور دنیا بھر میں اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بسا اوقات طاقت کا توازن شاید مختلف ہو، لیکن اسٹریٹجیکل لوکیشن، عالمی حالات، اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ دنیا میں جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں، وہ اپنی اپیرنس میں جیسے وہ حقیقت میں ایسی نہیں ہوتی۔ یعنی خود عالمی قوتوں کے مابین بھی مخاصمت جاری ہے، چین امریکہ کے درمیان جاری ہے، امریکہ اور روس کے درمیان جاری ہے۔ وہ تو مطلب کھلی کتاب کی طرح ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تنازعات کے خطے دو بڑی طاقتوں کے مخاصمت کا میدان بن جاتے ہیں۔ افغانستان کی مثال آپ دیکھیے، وہ یہی تھا کہ روس اور امریکہ کی جنگ تھی جو لڑی پاکستان نے استعمال ہوئی افغانستان کی سرزمین، اس کو آپ افغان جہاد کا نام دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب تنازعات بنتے ہیں، اس کا جو نقصان ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ دونوں عالمی قوتیں، مثال کے طور پہ جس طرح بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایران کے پس منظر میں عالمی قوتیں باقی کھڑی ہوئی ہیں، جیسے روس ہے، چین ہے، یا امریکہ ہے، یہ جو کچھ ہو ان میں سے جو بھی جیتے، ہو سکتا ہے روس ڈومینیٹ کر جائے، چین کر جائے، امریکہ کر جائے، آخر میں جو تباہی اور بربادی ہوگی وہ اس زمین پہ بسنے والے انسانوں کی ہوگی، وہ وہاں پر موجود وسائل کی ہوگی، ان اسباب کی ہوگی۔ اور پھر آپ کے خیال میں جو کوئی عالمی قوت اپنے تحفظ کے لیے دوسری عالمی قوت کو شکست، وہ ایران کی خیرخواہ ہوگی، یعنی ان کی خیرخواہی بھی اسی اصول پر ہے
ڈومیننس برتری، جب وہ امریکہ کی برتری نہیں مانیں گے تو کیا ایران کی برتری مانیں گے روس اور چین؟ تو یہ انسانی فطرت کے مسلمہ حاصلات ہیں، اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم ان چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صحیح پوزیشن میں نہیں آ سکتے۔ تو ایران جو بھی رستہ اپنا ہے اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، وہ ہو سکتا ہے آج نکلے، وہ ہو سکتا ہے دنیا کے میدان عمل میں کل نکلیں، اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے اسٹریٹجیکل ایسا وہ پوزیشن اختیار کر لیں، کوئی لائے عمل اختیار کر لیں کہ وقتی، یعنی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو موجودہ دور کی جنگیں ہیں، یہ اس میں جو فتح و شکست کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، امریکہ شکست کھا گیا بھائی ایران کے ساتھ جنگ میں، بھائی وہ مثال کے طور پہ قبضہ کرنے اگر اترا، وہاں پر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت بنائیں گے، وہاں پر اس نے اس طرح کے اقدامات کیے کہ ملک کو قبضے میں رکھے گا، تو یہ اقدامات تو موجودہ دور میں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو 20 سال افغانستان پہ قبضہ کر کے چھوڑ کے جانا پڑا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ممکن کیوں نہیں ہے؟ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کی جو حرکیات بن چکی ہیں ان میں جو آبادیوں کا تناسب ہے، جس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا بڑا آسان تھا، چھوٹے چھوٹے یعنی مرکزی شہر ہوتے ہی نہیں تھے، آپ آج سے دیکھیں 150-200 سال پہلے دیہات ہیں، ایک چھوٹا سا مرکزی شہر ہے وہ بھی قلعے میں ہے، تو آپ نے قلعے میں داخل ہو گئے تو آپ نے سمجھے ملک فتح کر لیا، کیونکہ وہاں بادشاہ بیٹھتا تھا، وہاں پر آپ کا تخت ہو گیا، اب باقی جگہوں کے اوپر داروغے بھیجے اور آپ کا آج کے دور میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کروڑوں کی آبادیاں ہیں، مرکزی شہر اتنے بڑے بڑے ہیں، وہاں پر آپ جا کر کسی کا قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، وہ لوگ ہی نفرت کا اظہار کر کے آپ کو وہاں سے بھگا دیں گے، تو قبضہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم نے قبضہ نہیں ہونے دیا تو اس سے ہماری فتح ہو گئی، وہ بالکل ایک دوسری عالم مثال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر آپ مالی لحاظ سے مستحکم جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت ہے تو آپ آزاد ہیں، اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر آپ کس چیز کو آزادی قرار دیتے ہیں؟ تو یہ جو تنازع اس وقت ایران کی رجیم نے پیدا کیا، اور اس سے بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھانے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ اسرائیل ہے، یعنی وہ ایک مخاصمت کو دائمی طور پہ جاری رکھنا چاہتا ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ مختلف گروہ، اس میں جو سب سے خطرناک چیز ہے جس پہ مجھے تشویش ہو رہی ہے وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ کہ وہاں پر جو مختلف گروہ موجود ہیں ان کے مابین کوئی بغاوت نہ ہو، کیونکہ وہ جب ہوتی ہے تو پھر ملک اور قوم کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، پھر باہر والوں کو آ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اندر سے ہی خانہ جنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جو انقلابی ذہن ہے وہ مفاہمت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ مرنے مارنے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ میرا اندازہ اور تجزیہ تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہے، یعنی اس کے لیے خود ایران کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑے گی، وہ امریکہ یا کسی اور کو جنگ نہیں، ایران کی اپنی سیاسی قیادت کو اندر ایک جنگ کرنی پڑے گی اپنے اس انقلابی مائنڈ سیٹ سے جو کانسیکوینسز سے لا تعلق ہو کر مخاصمت میں قدم رکھنا چاہتا ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔